میرے سامنے کتاب ہے راہبران ادب۔ اس کی رائٹر ہیں روزینہ فیصل صاحبہ۔ اس کتاب میں ان کی طرف سے کچھ رائٹرز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ادب اطفال کے حوالے سے ان کے سامنے 7 لوگ تھے۔ ایک تو نوشاد عادل ہیں، محمد شعیب مرزا ہیں، خواجہ مظہر نواز صدیقی ہیں، تسنیم جعفری صاحبہ ہیں، غلام زادہ نعمان صابری، محمد فہیم عالم، محبوب الہی مخمور۔ فکشن رائٹر میں پھر مزید لوگ آ جاتے ہیں: ڈاکٹر یاسمین حمید، ڈاکٹر عابد بطول، نازیہ کامران، کاشف فاطمہ شیروانی، ارشد محمود ارشد، شاہین رضوی، سید عروج دبیر، غلام عباس نجم، گل بخشالوی، ڈاکٹر کنول فیروز۔ فکشن رائٹر میں اس کے بعد آ جاتے ہیں نان فکشن رائٹرز۔ ان میں ہے قاسم علی شاہ، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، ظفر اقبال، توقیر ساجد کھرل، زبیر احمد انصاری، شہزاد روشن گیلانی، ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم، میاں ساجد علی، سیدہ عائشہ طالب۔ سدا بہار لکھاریوں میں ان میں شامل کیے گئے ہیں مستنصر حسین تارڑ، امجد اسلام امجد، مسرت کلانچوی، محمود ظفر ہاشمی، زیب النساء زیبی۔ سفیر اردو ہیں فاطمہ قمر، عطاء الرحمن چوہان، افشین شہریار۔ ان کے بارے میں روزینہ فیصل صاحبہ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ پیش لفظ میں انہوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یہ 2021 کی بات ہے۔ ایک ادبی تقریب میں علم و ادب سے وابستہ کوئی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کی ادبی خدمات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ وہ نہ صرف خود لکھ رہے ہیں بلکہ نئے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے لیے مختلف سرگرمیاں اور تربیتی ورکشاپ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تب میرے ذہن میں انگریزی ادب کے چند بڑے نام ابھرے تو اپنے بعد اپنا نام اور کام چھوڑ گئے، جیسے جان ملٹن جو اپنی آخری ایام میں بصارت سے محروم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی طویل ترین نظم پیراڈائز لاسٹ گم شدہ جنت مکمل کی۔ جان ڈن کا خیال آیا کہ جس کی زندگی میں اس کو کسی نے نہیں سراہا وہ غم کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کے مرنے کے 100 سال بعد جب اس کی شاعری پہ تحقیق ہوئی تو جان ڈن کو میٹا فزکس پوئٹ ما بعد الطبیعیات شاعر کا نام دیا گیا۔ ہومر ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کی جائے پیدائش کے دعوے دار اب یونان کے 7 ایسے قدیم شہر ہیں جن کی گلیوں میں زندہ ہومر بھیک مانگا کرتا تھا۔ شیکسپیئر کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملات رہے۔ اس کی زندگی میں اس کو وہ مقام مرتبہ نہ ملا جو آج ہے۔ یہ رویہ معاشرے نے کم و بیش ہر بڑے تخلیق کار کے ساتھ روا رکھا اور اسے اس کی زندگی میں ایذا پہنچائی گئی۔ بقول شاعر جیتے جی تو عظمت فنکار کو پوچھا نہیں، مر گئے تو سارے اہل شہر دفنانے گئے۔ رہبران ادب میں نہ صرف ان شخصیات کا نام شامل ہے جو اردو کے فروغ و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان شخصیات کا بھی ذکر ہے جو قائد اعظم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی قومی زبان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اردو کو سرکاری تعلیمی زبان بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی باکمال شخص کی بعد از وفات سوانح قلم بند کرنا، اس کے فضائل و خصائل کے ریکارڈ کو محفوظ کرنا ایک مستحسن امر ہے، مگر میرے نزدیک زندہ باکمال لوگوں کی قدر و قیمت سے عام لوگوں کو متعارف کروانا ضروری ہی نہیں، بے حد مفید اور نافع ہے، اس لیے کہ اس طرح ان سے فیض یاب ہونے کے مزید راستے کھلیں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے اور یوں رہبران ادب کی یہ شمع کبھی بجھنے نہ پائے گی۔ ایسے لوگ ہمارے گرد بڑھتی تاریکی میں روشن دیے ہیں، انہیں روشن رہنا چاہیے۔ پیش لفظ سے آگے بڑھتے ہیں۔ نوشاد عادل کے بارے میں لکھا گیا ہے: نوشاد عادل ایک ایسا ادبی ہیرا ہے جن کی شخصیت اور ادبی خدمات کو چند صفحات میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ ادب اطفال کے آل راؤنڈر تخلیق کار ہیں۔ اس کے بعد شعیب مرزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، اس نے بچپن میں کوئی نہ کوئی کہانی ضرور پڑھی ہوتی ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اگر بچوں کے ادب یعنی ادب اطفال کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ذہن میں سب سے پہلے عمران سیریز عمر عیار کی کہانی آتی ہیں، اور بچوں کے رسائل کا ذکر ہو تو سب سے پہلے ماہنامہ پھول ذہن میں آتا ہے۔ ماہنامہ پھول بچوں کا واحد رسالہ ہے جو 4 دہائیوں سے مسلسل شائع ہو رہا ہے، گویا اس کی تاریخ اشاعت قیام پاکستان سے بھی قبل کی ہے جب یہ ہفتہ وار شائع ہوا کرتا تھا۔ ماہنامہ پھول کے نام کے ساتھ ہی ذہن میں شعیب مرزا کا نام آتا ہے جو کہ بچوں کے اس رسالے کے ایڈیٹر ہیں اور کئی سالوں سے بہت کامیابی سے اس کو چلا رہے ہیں۔ 15 اپریل 1968 میں لاہور میں مرزا محمد صالح کے ہاں ایک ایسے ستارے نے جنم لیا جس نے اپنی روشنی سے ادب اطفال کو روشن ستاروں سے بھر دیا۔
ڈاکٹر قمر فیروز کے بارے میں لکھا گیا ہے، قمر فیروز نے لالیاں ضلع جھنگ سے نہ صرف صحافت کا آغاز کیا بلکہ وہاں صحافت کی بنیاد بھی ڈالی۔ اس دوران روزنامہ غریب لائل پور، روزنامہ عوام لائل پور، روزنامہ سعادت لائل پور، روزنامہ زمیندار لاہور، روزنامہ ہلال پاکستان اور روزنامہ امروز لاہور کے رپورٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں سرگودا میں ہفت روزہ پیام قائد، ہفت روزہ خودی، ہفت روزہ مزارے، روزنامہ امروز، روزنامہ ناقوس اور روزنامہ تعمیر کے خصوصی نمائندہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سرگودا ڈسٹرکٹ میں صحافیوں کی پہلی تنظیم سرگودا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور پہلے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ استاد صاحب 10ویں جماعت میں اردو کی کلاس لے رہے تھے، طلبہ کو مضمون لکھنے کا کہا گیا، سبھی طلبہ نے اچھی کوشش کی تھی، البتہ ایک طالب علم کے مضمون پر استاد کی نظر ٹھہر گئی۔ ہینڈ رائٹنگ تو اچھی تھی ہی، استاد صاحب مضمون کی روانی اور مواد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ استاد نے طالب علم کو مشورہ یہ ڈالا کہ آپ ایک جرنلسٹ بن سکتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی کیا خوب ہے، شاگرد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں اچھے نمبر لینے والے طلبہ کے دو ہی اولین انتخاب ہوا کرتے تھے، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ۔ والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، لیکن بیٹے کی آنکھوں میں جرنلسٹ بننے کا خواب تھا۔ وہ آرٹس کے مضامین اختیار کرنے پر ضد ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے بیٹے کو FSC میں داخلہ لینے پر قائل کرنے کے لیے استاد سے رابطہ کیا کہ شاید استاد کی بات بیٹے پر اثر کر جائے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ استاد کی بات ہی کا اثر ہے، دوسرے لفظوں میں یہ آگ استاد ہی کی لگائی ہوئی تھی۔ خیر شاگرد نے BA میں صحافت و ادب کا مضمون چنا، پنجاب یونیورسٹی سے ابراریات میں MA کیا۔ اسی دوران اس نے مختلف اخبارات اور رسائل کے لیے لکھنا شروع کر دیا، صحافت کے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک نوآموز استاد کے کہے ہوئے ایک جملے سے ابھرنے والی اصل کہانی ہے، جس کے مرکزی کردار کا نام پروفیسر ظفر اقبال ہے۔ آج کل پریس فار پیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، جو پاکستان، آزاد کشمیر اور برطانیہ میں فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 2000 کے زلزلے میں پریس فار پیس کے سینکڑوں رضاکاروں نے زلزلہ متاثرین کے لیے بے تحاشا کام کیا۔ ان کا ایک پبلیکیشن کا ادارہ بھی ہے جو پاکستان کے، انڈیا کے اور دیگر ممالک کے مصنفین کی کتابیں شائع کرتا ہے۔ دسمبر 2021 میں اس ادارے کے پلیٹ فارم سے برطانیہ، پاکستان اور انڈیا سے بیاق کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ابھی تک پروفیسر ظفر اقبال کی قیادت میں ایک منفرد اور ممتاز اشاعتی ٹیم کے زیر نگرانی 200 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں، جبکہ متعدد پر کام جاری ہے، اور دنیا میں کہیں بھی رائٹر اچھا لکھنے والا موجود ہو، اس کی کتاب یہ ادارہ اپنے خرچے پر شائع کر دیتا ہے۔ آ جاتے ہیں رائٹر کی طرف۔ بیک ٹائٹل پیج پہ ان کا تعارف دیا گیا ہے۔ زرش بٹ کا بنیادی تعلق شاہینوں کے شہر سرگودا سے ہے، لیکن خاندان کے لاہور منتقل ہونے اور شادی کے بعد آپ مستقل طور پر لاہور ہی کی مقیم بن کر رہ گئیں۔ انہوں نے انگلش لینگویج میں MPhil کیا اور اس کے بعد PhD کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بے حیثیت استاد بھی یونیورسٹی کی سطح پر پڑھا رہی ہیں۔ روزینہ کے ادبی سفر کی عمر گو کہ اتنی طویل نہیں، لیکن اس مختصر سفر میں مختلف ادبی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہ کر آپ کا ادبی ذوق بہت نکھر گیا ہے۔ ان کی مختلف تحریریں اخبارات اور رسائل کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ بے حیثیت لکھاری روزینہ مختلف ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ راہبران ادب روزینہ کی ایک منفرد تخلیق ہے، جس میں ادب کے فروغ میں پیش نہ صرف نامور ادیبوں کا تذکرہ ہے بلکہ ادب سے جڑی ایسی ہستیوں کا ذکر بھی ہے جن کی ادبی خدمات کو آج تک کسی بڑے ادبی پلیٹ فارم پر نہیں سراہا گیا ہے۔ راہبران ادب کی دنیا میں یقیناً ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہوگی بھی۔ ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہاں پہ سوال کیا گیا کہ آپ نے چند ادیبوں کے نام، رائٹرز کے نام اس میں شامل کیے ہیں، ان کا کام آپ نے یہاں پہ بتایا ہے، دکھایا ہے، تو باقیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان کی زبانی سنی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا۔ السلام علیکم، ہم اس وقت لاہور ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ روزینہ فیصل صاحبہ موجود ہیں۔ رہبران ادب کی یہ مصنفہ ہیں، بڑے بڑے رائٹرز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے بارے میں۔ پوچھتے ہیں ان سے انہوں نے اس کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے اور کن ادیبوں کا ذکر کیا ہے۔
السلام علیکم جی، میرا نام روزینہ فیصل ہے اور رہبران ادب میں نے ان مصنفین کے بارے میں لکھا ہے جو اب حیات ہیں، کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو تو آلریڈی اتنا خراج تحسین پیش کیا جا چکا ہے، ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کے بارے میں تب لکھا جائے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں؟ تو کیوں نہ ان کی زندگی میں ہی ان کو سراہا جائے، کیونکہ قبر پر پھول ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو ایک پھول دے دیا جائے۔ تو اس کتاب کی صورت میں بھی میں نے ان کو اپنی طرف سے پھول ہی پیش کیے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس میں بہت اچھی ادبی شخصیات ہیں جو اس وقت ادب کے منظر پر بہت اچھا اور اعلیٰ کام سر انجام دے رہی ہے۔ وہ صرف نہ خود لکھ رہے ہیں بلکہ نئے لکھنے والوں کو بھی آگے موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں اور مزید ان کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے یہ خیال ایسے آیا جب میں ادبی تقریبات میں گئی اور میں ایسے لوگوں سے ملی جیسے کہ شعیب مرزا صاحب، تسنیم جعفری، اور ان لوگوں نے مجھے اتنا انسپائر کیا اور میں نے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیوں نہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو پھر میں نے کہا میں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں کتاب کی صورت میں ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں۔ آپ یہ کتاب لکھنے کے بعد سیٹسفائی ہیں کہ آپ نے ان سارے ادیبوں کو اس میں شامل کر دیا جو اس کے مستحق تھے؟ نہیں، ایک کتاب میں ان سارے ادیبوں کو شامل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے مزید والیومز لے کر آئیں گے، کیونکہ ابھی بہت سے ادیب ایسے ہیں جن پر لکھنا ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی لکھا جائے۔ آپ کی اس میں جس ادیب کو شامل کرنے کی خواہش تھی، کیا وہ سارے ادیب اس میں شامل ہو چکے ہیں؟ تقریباً سارے ہو چکے ہیں اور ابھی مزید جیسے جیسے اب میرا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے اور ادیب میرے سامنے آ رہے ہیں جن کا اس سے بھی ہائی لیول پر کام ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی میں لکھوں گی۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آخر پہ آ جاتے ہیں اس کتاب کی قیمت کے حوالے سے، اس کے صفحات کے حوالے سے۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 208 اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 1000 روپیہ۔ یہ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ آپ کو ملے گی یاسر پبلیکیشن اور ان کا نمبر ہے 00923244401019۔ اگر آپ پاکستان سے کال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملانا پڑے گا 032444401019۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔